ناظرین اور سامعین، میں ایم خورشید خان اور ڈاکٹر سید بصیر الحسن وفا نقوی اردو ادب یوٹیوب چینل میں آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے اور لائک کریں اور شیئر بھی کریں۔ اگر آپ ہماری ویڈیو کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو عذرائے کرم چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو ایک بار دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت مل جائے۔ ناظرین، سخنوران علی گڑھ کے زیر اہتمام معروف تخلیق کار، نقاد، محقق، ماہر صحافت، ذی وقار عالی جناب پروفیسر ضیاء الرحمن صدیقی صاحب، جو دلی اردو اخبار اور جامع جہاں نما سے لے کر دور حاضر روزنامہ انقلاب تک تاریخ، ماضی، حال، مستقبل کے حوالے سے مختصر روبرو گفتگو فرمائیں گے۔ عالی جناب پروفیسر ضیاء الرحمن صدیقی صاحب نے متعدد کتب اردو صحافت پر تصنیف کی ہیں، جن میں شہیدان جنگ آزادی، جوش کی 13 نظمیں، بنگالی کہانیاں، اردو کا فاصلاتی نظام تعلیم، جنم دن کی کہانیوں کا مجموعہ، جدید اردو ریڈر، تحریک آزادی میں اردو صحافت کا حصہ، تحریک آزادی اور اردو نثر 1857 سے 1947 تک کے واقعات پر مبنی ہے، تحریک آزادی، اردو نثر اور مسلم ادب 1857 سے 1947 تک، اسالیب فکر، اردو ہندی ڈکشنری، اردو ادب کی تاریخ اور مضامین کا مجموعہ، معروضات جیسی نایاب کتابیں لکھ کر اردو صحافت میں اپنا لوہا منوایا۔ عالی جناب پروفیسر ضیاء الرحمن صدیقی صاحب کا قلم اردو صحافت سے نکل کر ادبی شخصیات پر بھی گراں قدر خدمات انجام دی ہیں، جس میں شہباز امروہوی فن اور شخصیت پر کتاب مرتب کر کے اہم کام انجام دیا ہے۔ حقیقت یہ ہے، اردو صحافت کو ڈاکٹر ضیاء الرحمن صدیقی پر بڑا فخر اور ناز ہے، جو اردو صحافت کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ آئیے ناظرین، اب میں آپ کا زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے ڈاکٹر سید بصیر الحسن وفا نقوی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ اس مخصوص پروگرام کا آغاز کریں۔ ڈاکٹر سید بصیر الحسن وفا نقوی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین آداب، میں سید بصیر الحسن وفا نقوی انجمن محبان اردو کی جانب سے آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ آج تمام اہل ادب کے لیے، اہل سخن کے لیے، صاحبان علم و ادب کے لیے مسرت کا مقام یہ ہے کہ ہم حاضر ہوئے ہیں عالی جناب پروفیسر ضیاء الرحمن صدیقی صاحب کے حضور میں، ان سے صحافت کے حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے۔ عالی جناب پروفیسر ضیاء الرحمن صدیقی صاحب ادب کی دنیا میں قطعاً محتاج تعارف نہیں ہیں۔ جہاں جہاں اردو کے چاہنے والے، اردو کے شائقین، اردو کے طلباء، اردو کے ادباء موجود ہیں، وہاں وہاں آپ کی نگارشات مشعل راہ کی صورت میں اپنا کام انجام دیتی ہیں۔ آپ نے اردو ادب کو تحفتاً متعدد کتابیں دی ہیں، اور خاص طور سے آپ ایک بہت اچھے محقق ہیں، بہت اچھے تنقید نگار ہیں۔ اس کے علاوہ صحافت میں آپ کا بہت بڑا کام ہے۔ ابھی حال ہی میں سر کی ایک کتاب ریلیز ہوئی ہے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی جانب سے، اور آپ شعبہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، شعبہ اردو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں درس و تدریس سے وابستہ ہیں۔ میں اس بزم میں، اس محفل میں سر آپ کا استقبال کرتا ہوں، اور آپ سے گزارش یہ ہے کہ سر آپ اپنی گفتگو کے تحت یہ ذرا سا فرمائیں، چونکہ یہ پروگرام طلباء کے لیے بھی ہے، ادباء کے لیے بھی ہے، تو ذرا سا سر یہ بتائیے کہ ہمارے ہاں جو اردو ادب میں صحافت ہے، اس کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے، اور ایک ادبی صحافت میں اور غیر ادبی صحافت میں کیا فرق ہے آپ کی نگاہ میں؟ آپ لوگ تشریف لائے، آپ کا استقبال ہے، اور خاص بشیر صاحب اور عادل صاحب اور ہمارے ذوالفقار صاحب، سب لوگ یہاں تشریف لائے۔ میں ان کا آج کے اس بزم میں استقبال کرتا ہوں، اور آپ کے ادبی ذوق کی قدر افزائی کرتے ہوئے آپ کے علمی ذوق کو سلام کرتا ہوں۔ آپ ظاہر ہے کہ آنے والے وقت مستقبل کے لیے ایک چراغ ہیں، جس میں ہم نظر آئیں گے۔ آپ جلیں گے تو ہم لوگ نظر آئیں گے۔ پر بہت اچھا آپ نے سوال کیا، اور صحافت کے حوالے سے، ادب و صحافت، دیکھیے آغاز جو ہے وہ صحافت کا، جرنلزم جسے کہتے ہیں، وہ ہوتا ہے روم سے۔ صحافت کا آغاز روم سے ہوتا ہے، جو منبع ماخذ ہے اردو میں، وہ تو بعد میں آیا۔ اور صحافت کی تاریخ جو ہے ہمارے ہاں
اردو کے حوالے سے بھی تقریباً 2000 سال پرانی ہے. سبحان اللہ. باضابطہ کوئی بھی صنف ایک دم سے تشکیل نہیں پاتی، اس کا ایک عمل ہوتا ہے. جی جی جی. اس کی صنفی تشکیل کا ایک عمل ہوتا ہے. تو روم اس کا پہلا منبع و ماخذ سورس جو تھا قرار دیا گیا. وہاں سے لیٹرز کی شکل میں کچھ اس طرح کے نیوز پمفلیٹس نکلتے تھے. اس کے بعد یہ چین آئی صحافت، روم سے چین آئی. چین کے بعد پھر یہ جرمن پہنچی. وہاں پر ایک اخبار کیا بلکہ پمفلیٹ کی شکل میں جاری ہوا. اس کے بعد پھر یہ جرمن پہنچی اور جرمن سے پھر یہ لندن آئی. اور اس کے بعد پھر ہمارے ہاں جو 1800 یعنی بگننگ آف 19 سینچری 1822 یہ وہ زمانہ ہے. 1822 یعنی ابتدا جو تھی 19ویں صدی کے جو 2-3 ڈیکیڈ سے دہائیاں ہیں اس میں بنگلہ صحافت اور اردو صحافت اور انگریزی صحافت اور فارسی صحافت، یہ چاروں صحافت جو تھیں. میرات الاخبار اردو کا اور فارسی کا پہلا اخبار تھا جو ہندوستان سے جاری ہوا، میرات الاخبار. اور ہیکسن گزٹ انگریزی کا اخبار جاری ہوا، بنگلہ اخبار جاری ہوا. اور اردو کا پہلا باضابطہ اخبار 1822 میں، اگرچہ فارسی کا تھا، وہ جامع جہاننما، غالباً اپریل کے مہینے میں یا مارچ کے مہینے میں، وہ اس کی تاریخ میں تھوڑا سا اختلاف ہے، لیکن 1822 سدا سکلال اس کے ایڈیٹر تھے. مالک اور ایڈیٹر الگ الگ تھے. تو اس کے بعد وہاں سے وہ کیا تھا اصل میں باضابطہ باقاعدہ، چونکہ فارسی کا اثر تھا بہت زیادہ، اور فارسی کے اثر کی وجہ سے اس کے دیر پا اثرات فارسی کا زوال اردو کی ترقی اور ارتقاء کا باعث ثابت ہوا. فارسی کا زوال ہوا، مغلیہ سلطنت کا زوال ہوا، ساتھ ساتھ اردو جو تھی وہ ڈیولپ ہونے لگی. تو جامع جہاننما جو تھا وہ فارسی کا تھا، لیکن کبھی کبھی مہینے میں، ہفتے میں ایک بار وہ اس کا ضمیمہ نکالتے تھے اردو میں. تو لوگوں نے پسند کیا اسے، ضمیمے کو. وہاں سے پھر باضابطہ، تو اور لوگ تو اسے پہلا باضابطہ اخبار مانتے ہیں، لیکن پہلا اخبار کہہ سکتے ہیں. باضابطہ اخبار جو تھا وہ دلی اردو اخبار تھا، جو مولوی محمد باقر نے 1837 میں کوچہ چیلان سے نکالا تھا. اور باقر جو تھے محمد حسین آزاد کے والد تھے، اور وہ ذوق دہلوی کے وہ شاگرد تھے محمد حسین آزاد. تو پورا ایک دور تھا وہ. تو اس کے بعد اب وہاں سے لیکن اثرات جو تھے وہ فارسی کے چل رہے تھے. اچھا، اب اس کے بعد صحافت جو تھی باضابطہ ایک شکل پا گئی، مشن بن گئی صحافت، اردو صحافت، کیونکہ انگریزوں سے مقابلہ تھا. اور وہی سب چیزیں جو استحصال، طبقاتی کشمکش، موضوعات. اچھا، صحافت کے جو موضوعات ہیں، جو مشترک کمپوزٹ کلچر جو صحافت میں ہے، وہ کمپوزٹ کلچر ادب میں نہیں ہے. معاف کیجئے، شاید اس سے لوگ مجھے اتفاق نہ کریں، اس میں کمپوزٹ کلچر ہے. اچھا، چونکہ صحافت کی زبان جو ہے، یہ بات یاد رکھیے، اور میں اس کے پلیٹ فارم سے کہہ رہا ہوں، اسٹیج سے، کہ صحافت کی زبان غیر تخلیقی زبان ہے. یہ یاد رکھیں، نہ غیر افسانوی ہے، نہ فکشن کی زبان ہے، نہ شاعری کی زبان ہے. یہ غیر تخلیقی زبان ہے، جس کی جو عمر ہے وہ 2-4 گھنٹے ہوتی ہے. اب کیا تھا کہ صحافت جو تھی پھر ایک شکل اختیار کر گئی. اب اس کے 2 پہلو سامنے آئے. ایک سیاسی سطح پر جنگ کی اس نے، کیونکہ مقابلہ انگریزوں سے تھا. انگریز ابھی داخل ہو رہے تھے، وہ زبان سیکھ رہے تھے ادب کی، وہ صحافت میں داخل ہو رہے تھے. ڈاکٹر جان گلکرسٹ آ چکا تھا، اس کا قیام عمل میں آ چکا تھا فورٹ ولیم کالج کا، اور وہ سلسلہ جو تھا وہ شروع ہو رہا تھا. تو اب وہاں پر 2 اسٹیجز تھے، 2 پلیٹ فارم تھے جہاں صحافت کو جنگ کرنی تھی. وہیں سے صحافت کا شناخت بنتی ہے، تشکیل ہوتی ہے ایک صنف کی شکل میں، ایک اس کی ایک حیت بنتی ہے. اور اس میں ایک تو یہ تھا کہ انگریزوں کے خلاف وہی دور تھا 1873 65،
اور جناب وہ اودھ پنچ منشی سجاد حسین کا، وہ تو میں بعد میں آؤں گا۔ جعفر زٹلی بھی شاعری کر چکے تھے اپنی پہلے۔ تو اب وہاں پر صحافت جو تھی 2 اسٹیجز میں بدل گئی، کیونکہ جب 1837 میں جب مولوی محمد باقر کو پھانسی دی گئی اور انہوں نے ان سے ملنے کے لیے مولانا محمد حسین آزاد آئے چھپ کر، تو انہوں نے کہا اشارے سے، سمجھ گیا کہ چلے جاؤ، صحبائی ان کے ساتھ تھے، ان کا چلے جاؤ ورنہ تمہیں بھی پھانسی دے دیں گے۔ اب وہاں سے صحافت کا ایک انقلابی شکل سامنے آتی ہے، وہ شکل جہاں پر اس نے ادب کی خدمت بھی کی، 2 محاذ پر لڑی صحافت، اور سیاست، یعنی وہ انگریزوں کے خلاف بھی جنگ کی، قلم اٹھایا، اس میں بھی ان کی گولیاں لگیں اور ان کے بند کر دیے گئے متابع، ان کو سزا دی گئی، مختلف ستایا گیا، استحصال کیا گیا۔ ادھر یہ تھا کہ فسانہ آزاد شائع ہو رہا ہے ٹکڑوں میں، اتنی بڑی داستان تو کاہے میں شائع ہو رہی، وہ اودھ پنچ پہ شائع ہو رہی۔ تو یہ ادبی صحافت تھی۔ تو صحافت کے 2 حصے ہیں، سیاست اور ادب۔ اس کے بعد کے جو ذیلی عنوانات ہیں، مشترکہ تہذیب، ثقافت، معاشرت، ہر طرح کے موضوعات پر صحافت پہ لکھا جاتا ہے اور مسلسل لکھا جاتا ہے۔ بارش ہے تو آج بارش تیز تھی، ادب میں نہیں آئے گا، وہ ادب میں تو بعد میں آئے گا۔ آج جو ہے رکشا بندھن ہے تو اس تہوار کی رپورٹ چھپے گی فوری طور پر۔ تو صحافت جو ہے ایک زندہ جاوید صنف ہے، بلکہ اس کی باضابطہ ایک حیت جو ہے، اس کی ایک اپنی شناخت ہے۔ ہر موضوع پر، ہر مذہب و ملت پر، ہر سلطنتوں کی تاریخی صحافت میں موجود ہیں۔ ادب میں تو بعد میں لکھی گئی، بلکہ جو ادیب ہے، مورخ ہے، وہ صحافت سے ماخذ لیتا ہے، وہ صحافت سے مواد کی فراہمی ہوتی ہے اس کو۔ تخلیقات جو ہے وہ اخبار پڑھ کر، کچھ ایسے جن کا میں نام یہاں نہیں لینا چاہوں گا، وہ بڑے بڑے لیڈرز جنہوں نے سلطنتوں کے قیام عمل میں آیا، وہ 2 گھنٹے صرف اخبار پڑھتے تھے، بیرسٹر تھے، اور پڑھ کر ہی بس انگریزی میں وہ تقریر کرتے تھے، تو بڑے بڑے لیڈروں کو وہ دوڑا دیا کرتے تھے۔ کیونکہ اخبار جو ہے، صحافت وہ ہے جو IAS آفیسرز بھی پیدا کرتی، اسی سے پڑھ کر آپ جو ہیں۔ بالکل صحیح۔ اب دیکھیے، اب آئیے اردو صحافت کے، اب تھوڑا سا اور آگے آ جاتے ہیں، 19ویں صدی کے اواخر تک آ جاتے ہیں۔ اودھ پنچ جاری ہوا منشی سجاد حسین کا، 32-35 سال تک چلتا رہا، ہر موضوع پر، لوکل کے نام سے، اس کے نام سے، کیا کیا ان کے موضوعات ہوتے تھے، اور آپ بڑے بڑے لوگ اس میں، عبدالعلیم شرر جیسے لوگ اس کے ایڈیٹر رہے۔ اور آگے آئیے یہاں تک کہ وہ احمد جمال پاشا آخری اس کے، وہ اس کے ایڈیٹر تھے، ان سے میری ملاقات رہی۔ اس کے بعد بے شمار اخبارات نکلتے رہے، ہر ادبی شخصیت نے ایک اخبار نکالا ہے، ہمیشہ ان کی پہچان اخبار سے ہوئی ہے، نکالا۔ میں نام اتنی وقت میں نہیں لے سکتا، لیکن آپ کے سامنے ہے، 1857 سے 1900 تک۔ اب آئیے 20ویں صدی میں، اینڈ آف 19th سینچری اینڈ بگننگ آف 20th سینچری۔ پریم چند کی پہچان زمانہ کانپور سے ہوئی، دیا نائن نگم نے کہا لکھو، اور اس پہ نام بھی چینج کرو اپنا، دنپت رائے وغیرہ چھوڑو، نواب رائے، اور یہ جو ہے اس پہ یہ نام لکھو تم۔ کانپور لے گئے ان کو۔ تو جتنے بھی ادبا، شعراء، تخلیق کار، دانشور، ان کی وہ محتاط، وہ بعد میں نقاد پیدا ہوئے، پہچان تو پہلے سب سے بڑا نقاد تو اخبار ہے جو آپ کی پہچان کراتا ہے۔ میری خود پہچان قومی آواز سے ہوئی، نور جہاں سروت مجھے چھاپتی تھی، حیات اللہ انصاری سے میں ملتا تھا، بانی تھے وہ، انہوں نے، وہ پہلے ایڈیٹر تھے۔ اور اس کے بعد آپ مسلسل اخبارات نکلتے رہے، اور ابھی تک الجمعیت، عثمان فارخلید اس کے ایڈیٹر تھے، اخبار مشرق، جنگ، اور کتنے اخبارات اس وقت جو ہیں اردو کے 6000 اخبار رجسٹرڈ ہیں، رجسٹرڈ ہیں۔ ہم نکلتے کتنے وہ الگ بات ہے، آپ نے رجسٹرڈ کرا لیا، اس کے بعد اس کو نہیں نکالا۔ اور تقریباً 150 سے زیادہ جو بچوں کی صحافت سے متعلق رسائل ہیں۔ تو اخبارات کے بھی 2 پہلو ہیں، 2 قسمیں ہیں۔ ایک تو وہ کہ ادبی صحافت، جیسے ہماری زبان، وہ بھی اخبار ہے نا، ویکلی اخبار ہے، وہ ہماری زبان ہے، جس میں صرف کوئی سیاسی خبریں نہیں آتی، ادبی آتی ہیں۔
اور بیشتر اخبار سیاسی ہیں، لیکن اس میں ہر اخبار میں آج بھی اس وقت جو ایمیننٹ اخبار ہے، جو لیڈنگ ہے اردو میں، وہ ہے انقلاب، اور ہندی میں ہے وہ جو نکلتا ہے لوکل اخبار بھی آتا ہے، اس کی سب سے زیادہ اشاعت ہوتی ہے دینک جاگرن، اس وقت ٹاپ کا اخبار ہے اور سب سے زیادہ سبسکرائبر ہے اس کے۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں، تو جتنے بڑے بڑے لوگوں کی پہچان ہوئی وہ صحافت سے ہوئی، ان کی شناخت ہوئی وہ صحافت سے ہوئی، اور لوگوں نے جو جتنے بڑے ادیب ادبا شعراء تھے، بیشتر اخبار، فیض احمد فیض چاہے وہ انگریز لوٹس کے ہوں ایڈیٹر، وہ وابستہ ضرور ہے۔ جمیل جالبی مجھے خود بتایا انہوں نے کہ بھئی صبح سے شام دوپہر تک ہم 4 بجے تک اخبار میں کام کرتے تھے، پھر سو جاتے تھے، رات میں بیٹھ کر یہ ادب کا کام کرتے تھے۔ اس کے علاوہ جو یونیورسٹیوں میں جو صحافت ہے وہ خالص ادبی ہے، دانش، فکر و نظر، تہذیب الاخلاق، زبان کی اصلاح، معاشرے کی اصلاح، وہ سب جو ہیں یہ سب۔ اس کے علاوہ جو ہاسٹلس میں جتنے نکلتے ہیں وہ سب ادبی ہیں، میگزین جتنے بھی ہیں سب ادبی ہیں۔ آپ کہتے ہیں سب اس رائٹر پر دے دیے، ادیب پر دے دیے، تو وہ بھی سب ادبی صحافت ہے۔ لیکن ادبی صحافت جو ہے اس کی کچھ حدود ہیں، لیکن جو سیاسی صحافت ہے، کمپوزٹ کلچر کی صحافت ہے، وہ لامحدود ہے۔ ہر روز اس میں ایک نئی تازگی، توانائی، نئی خبریں، نئی چیزیں تو وہ پیدا ہوتی رہتی ہیں۔ تو صحافت جو ہے روم سے ہم اگر لیتے ہیں، روم ہوتی ہوئی چین، اس کے بعد جرمن، پھر لندن، اور پھر ہندوستان، اور کلکتہ اس کا مرکز و محور رہا، انگریزی کا، اردو کا، بنگلہ کا، اور یہ اس کا میرات العروس وغیرہ جو فارسی کا تھا، اور وہ 18ویں صدی سے ہماری صحافت کا۔ شانتی رنجن بھٹاچاریہ بنگلہ میں اردو صحافت، آپ نے پڑھی کتاب، صحافت میں بہت کتابیں آئی ہیں، اور ہمارے یہاں جو کتاب لکھی گئی وہ ادبی صحافت پر، وہ نادر علی خان صاحب کی بہت اچھی کتاب ہے۔ اس کے علاوہ کچھ صحافیوں کے نام جن لوگوں سے میں ملتا رہا ہوں، دیکھیے حیات اللہ انصاری تخلیق کار بھی تھے، لہو کے پھول بہترین ناول ہے ان کا، آخری کوشش ان کا افسانہ ہے، اور میں تو بہت ملتا تھا، بیٹھتا تھا جا کر میں ان کے ساتھ۔ اس کے بعد پھر آپ جو علماء تھے انہوں نے اپنی پہچان اور اپنا کمیونیکیشن جو تھا مذہبی نقطہ نظر سے، یعنی اخبار جو ہے ایک آرگن ہوتا ہے، اور مختلف سطحوں پر اس آرگن کو مختلف خبروں کے لیے، مختلف کلچر کے لیے، تو اس میں اخبار کی سب سے اچھے۔ اس کے بعد پھر رسائل جو ہیں، رسائل بیشتر ادبی ہوتے ہیں، یا تھوڑے بہت جیسے ایک ہمدرد نکلتا ہے، وہ طبی ہے، ایسے بھی ہیں، اور مذہبی بھی ہیں، کچھ مذہبی جو مختلف یہ مسلک کے لوگ ہیں اسے اپنے لیے نکالتے ہیں، لیکن وہ چلتے نہیں ہیں، اکا دکا ان کا دائرہ جو ہے لیڈرشپ کا محدود ہوتا ہے۔ تو سیاسی میرے خیال سے بہت کم ہوتے ہیں رسائل، ادبی زیادہ ہوتے ہیں، تو ان کا ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے۔ تو ادب کے فروغ میں رسائل و اخبارات کا بہت بڑا حصہ رہا ہے۔ اب یہ جو ہم نے ابھی 200 سالہ اس کا جو جشن منایا گیا مکمل ہو گئے، 1822 سے 2022۔ نصیر وارثی صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ میں عادل سے اس وقت مخاطب ہوں، کیونکہ آپ سے کل صبح بات ہوئی تھی، اور بصیر صاحب ساتھ آئے ہیں، اور ہمارے یہ عزیز ہیں ذوالفقار صاحب بیٹھے ہوئے، یہ پوری ریکارڈنگ کر رہے ہیں یہاں پر، تو یہ سب مل کر پوری ٹیم، تو یہ 200 سال اس کے کمپلیٹ ہوئے۔ اب 200 سال میں اخبارات جو اردو کی جو نئی بستیاں ہیں وہاں ڈیولپ ہوئی ہے، جیسے جاپان میں اردو صحافت، مغربی یہاں پر مغرب میں اردو، لندن میں اردو صحافت، سعودی عرب میں اردو صحافت، ماریشس میں اردو صحافت،